بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فليبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء. رواه مسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ کلام میں فرمایا: جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح اور مکمل وضو کرے، پھر وضو کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں جا سکے گا۔ محترم سامعین و سامعات، وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضائے وضو کی صفائی ہوتی ہے، اس لیے مومن بندہ وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل میں اعضائے وضو تو دھو لیے اور ظاہری طہارت اور صفائی کر لی، لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے۔ اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کا گویا نئے سرے سے عہد کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مراتب اور درجات کے اعتبار سے جنت کے 8 حصے ہیں، چنانچہ اس حدیث میں 8 دروازوں کا جو ذکر کیا گیا ہے ان سے حقیقتاً دروازے مراد نہیں، بلکہ ان 8 حصوں کو ایک ہی اعتبار کیا ہے اور ہر ایک کو دروازے سے تعبیر کیا ہے، کبھی ایک کو بھی بہشت کہتے ہیں۔ اسی حدیث کی ترمذی کے ایک روایت میں اس کلمہ شہادت کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کا بھی اضافہ ہے۔ قیامت میں اعضائے وضو کی نورانیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کا اثر اس دنیا میں تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی دھلائی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں وضو کا ایک مبارک اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ وضو کرنے والے آپ کے امتیوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وہاں روشن اور تابہ ہوں گے، اور یہ ان کا امتیازی نشان ہوگا۔ پھر جس کا وضو جتنا کامل و مکمل ہوگا اس کی یہ نورانیت اور تابانی اسی درجے کی ہوگی۔ اسی لیے حدیث کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی اس نورانیت کو مکمل کرنے کی امکانی کوشش کرتا رہے، جس کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کیا کرے اور آداب کی پوری نگہداشت کرے۔ وضو کا اہتمام کمال ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ٹھیک ٹھیک چلو، صراط مستقیم پر قائم رہو، لیکن چونکہ یہ استقامت بہت مشکل ہے اس لیے تم اس پر پورا قابو ہرگز نہ پا سکو گے، لہذا ہمیشہ اپنے کو قصوروار اور خطا کار بھی سمجھتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اس لیے اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرو، اور وضو کی پوری نگہداشت بس بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کی حفاظت و نگہداشت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق اور آداب کی رعایت کے ساتھ کامل وضو کیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ برابر باوضو رہے۔ شارحین نے یہ دونوں ہی مطلب بیان کیے ہیں، اور محافظت کا لفظ ان دونوں ہی باتوں پر حاوی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضو کو کمال ایمان کی نشانی اور اہل ایمان و یقین کا عمل بتایا ہے۔ ناقص وضو کے برے اثرات۔ شبیب بن ابی روح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اشتباہ ہو گیا اور خلل پڑ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا: بعض لوگوں کی یہ کیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور طہارت، وضو وغیرہ اچھی طرح نہیں کرتے ہیں، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وضو اور
طہارت وغیرہ اچھی طرح نہ کرنے کے برے اثرات دوسروں کے صاف قلوب پر بھی پڑتے ہیں، اور اتنے پڑتے ہیں کہ ان کی وجہ سے قرآن کی قرأت میں گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کوتاہیوں سے اتنا متاثر ہوتا تھا تو پھر ہم عوام کس شمار و قطار میں ہیں؟ لیکن چونکہ ہمارے قلوب پر زنگ کی تہ جم گئی ہے، اس لیے ہم کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسانوں کے دلوں پر ساتھ والوں کی اچھی یا بری کیفیت کا کس قدر اثر پڑتا ہے۔ وضو سے متعلق ضروری احکام۔ گزشتہ اسباق میں طہارت کے سلسلے میں وضو کے فضائل و برکات احادیث کی روشنی میں بیان ہو چکے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مکمل وضو کا اہتمام تکمیل ایمان میں سے ہے، اور ناقص وضو سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وضو کو مکمل سیکھ لیا جائے اور ہر قسم کے نقص سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں وضو کے متعلق ضروری شرعی احکام آپ حضرات کے گوشے گزار کیے دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ وضو کے فرائض: نمبر 1، تمام چہرے کا دھونا، جس میں داڑھی وغیرہ بھی شامل ہے۔ نمبر 2، ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کا پہنچوں تک دھونا۔ نمبر 2، ابتدائے وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، کلی کرنا۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 6، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 7، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 8، نیت کرنا۔ نمبر 9، اسی ترتیب سے وضو کرنا جس ترتیب سے قرآن میں مذکور ہے۔ نمبر 10، تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11، اعضائے وضو کو لگاتار دھونا۔ نمبر 12، سر کے پانی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ پر پانی ڈال کر جب سر پر مسح کیا جائے تو اسی ہاتھ سے کانوں کا مسح کیا جائے، کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے وضو کے مستحبات کتنے ہیں۔ نمبر 1، اعضائے وضو کو دھونے کے لیے دائیں طرف سے شروع کرنا، مثلا پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا۔ نمبر 4، اعضاء کا دھوتے وقت پہلی بار ملنا۔ نمبر 5، غیر معذور کا وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 6، ڈھیلی انگوٹھی کو گھمانا پھرانا، اسی طرح غسل میں، اور عورت کا بالی کو گھمانا پھرانا۔ لیکن اس کے بارے میں اتنی بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر غسل اور وضو کے وقت ان چیزوں کے متعلق یہ خیال ہو کہ ان کے نیچے بدن پر پانی پہنچ رہا ہے تو پھر یہ عمل مستحب ہوگا، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ان کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو پھر ان کو ہلانا گھمانا فرض ہوگا۔ نمبر 7، خود وضو کرنا مستحب ہے، کسی دوسرے سے وضو نہ کرایا جائے۔ نمبر 8، وضو کے وقت کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہاں اگر کوئی مجبوری ہو کہ بغیر کلام کے مقصد اور حاجت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو کر سکتا ہے۔ نمبر 9، ہر عضو کو دھونے کے وقت اور مسح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 10، ان دعاؤں کا پڑھنا جو عضو کے دھونے کے وقت پڑھنے کے لیے منقول ہیں۔ نمبر 11، وضو مکمل کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے ہر عضو کو دھونے کے بعد درود و سلام بھیجنا مستحب ہے۔ نمبر 12، وضو کے بعد شہادتین اور وہ دعائیں جو حدیث میں وارد ہیں انہیں پڑھنا۔ نمبر 13، وضو کا بقیہ پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پینا۔ نمبر 14، بھوؤں اور مونچھوں کے نیچے، گوشے چشم پر اور پاؤں کے کونچوں پر پانی پہنچانے کے لیے خوب خبرگیری کرنا کہ یہ حصے خشک نہ رہ جائیں۔ اب ہم دیکھیں کہ وضو کے مکروہات کیا ہیں۔ نمبر 1، منہ پر زور سے پانی مارنا۔ نمبر 2، اسراف کرنا، ضرورت اور حاجت سے زیادہ پانی بہانا۔ نمبر 3، اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا۔ نمبر 4، نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے منہیات وضو کیا ہیں۔ نمبر 1، عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نجس جگہ وضو نہ کرنا چاہیے تاکہ وضو کے پانی کی بے حرمتی نہ ہو۔ نمبر 3، مسجد میں وضو نہ کرنا چاہیے، البتہ کسی برتن میں یا اس جگہ جو وضو کے لیے خاص طور پر مقرر ہے وضو کرنا درست ہے۔ تھوک اور رینٹ وغیرہ وضو کے پانی میں نہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان احکامات کی روشنی میں آداب کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا ہے
کہ آج احادیث مبارکہ سے جو دین کا علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔